السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ امداد اللہ مراد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایک قوم ایک آواز۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم گزشتہ چند ویڈیوز سے وفاق المدارس طلبہ پاکستان کے امتحان میں آنے والے خاص امتحانی مقامات کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو اسی سلسلے کے اندر آج ہم دراسات دینیہ اول کے خاص امتحانی مقامات کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم دو ہی پیپر کو ڈسکس کریں گے۔ پہلے نمبر پر دراسات دینیہ اول کی تفسیر، جو کہ سورۃ یونس سے لے کر سورۃ قصص تک ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہم دراسات دینیہ اول کا دوسرا پیپر جو کہ معارف الحدیث کا ہے، جس کے اندر جلد دوم، جلد سوم اور جلد چہارم ہے۔ اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم 5 باتوں کو لے کر ڈسکس کرنے والے ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ کہ میں نے امتحانی مقامات کو لے کر ایک PDF فائل تیار کی ہے معاون الوفاق کے نام سے، تو ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ دوسرے نمبر پر ہم معاون الوفاق کے فہرست مضامین اور اس کی اندر موجود خوبیوں کو دیکھیں گے۔ تیسرے نمبر پر ہم بات کریں گے امتحان کی تیاری کس طرح سے کی جائے۔ چوتھے نمبر پر ہم بات کریں گے کہ تفسیر کے خاص امتحانی مقامات اور خاص صورتیں کون سی ہیں کہ جن کو آپ یاد کر لیں تو آپ آسانی سے وفاق المدارس طلبہ پاکستان کے 1445 کے سالانہ امتحانات کا پرچہ بالکل آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ لاسٹ یعنی 5ویں نمبر پر ہم دیکھیں گے کہ معارف الحدیث کی تیاری کیسے کی جائے، اور اس کے اندر آپ تیاری کرتے وقت کن چیزوں کو مد نظر رکھیں تو آپ معارف الحدیث کا پرچہ بالکل آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ آپ کو پرچہ حل کرتے وقت کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو آج کی اس ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر تو ہم بات کر لیتے ہیں جو میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دینے والا ہوں، جس کا نام رکھا ہے ہم نے معاون الوفاق۔ یہ آج کے دراسات دینیہ اول کے پرچے کے بارے میں ہے۔ اس کے اندر دراسات دینیہ اول کے تفسیر کے اور معارف الحدیث کے سوالات کو جمع کیے گئے ہیں، جس کے اندر وفاق المدارس طلبہ پاکستان کے گزشتہ سالوں کے پرچہ جات بھی شامل ہیں اور خاص امتحانی مقامات کو نقل کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ نے پہلے میری خاصہ سال اول کے امتحانی مقامات کی ویڈیو اگر دیکھی ہے تو آپ کو معلوم ہوگا اس کے بارے میں۔ اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ کو آج کی اس ویڈیو میں پتہ چل جائے گا۔ تو اس کے اندر آپ لوگوں کو 1431 سے لے کر 1444 تک، یعنی کہ پچھلے سال تک کے آپ کو پرچہ جات کے سوالات ملیں گے۔ آپ یہ PDF فائل ہم سے حاصل کر کے ان مقامات کو یاد کر سکتے ہیں اور امتحان میں بہت اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دوسرے نمبر پر ہمارے پاس فہرست مضامین اور اس PDF فائل کی خوبیاں ہیں۔ اس کو بڑے ہی خوبصورتی کے ساتھ اور محنت کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے۔ آپ اگر اس میں دیکھیں کہ جو چیزیں امتحان کے اندر پوچھی جا رہی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے۔ جس قسم کے بھی سوالات جو ہیں امتحان میں پوچھے جاتے ہیں وہ تمام کے تمام اس کے اندر رکھے گئے ہیں۔ آپ باقاعدہ طور پر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو مزید اگر آپ لوگ دیکھیں کہ اس کو صورتوں کی ترتیب سے حل کیا گیا ہے۔ عام طور پر جب آپ 10 سالہ پرچہ جات سے تیاری کرتے ہیں تو آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کس صورت کی تیاری کر چکے ہیں اور کس صورت کی آپ نے تیاری نہیں کی۔ تو ہم نے چونکہ اس کو صورتوں کی ترتیب سے ڈیزائن کیا ہے، اور سب سے پہلے تو آپ کی سورہ یونس ہے، تو سورہ یونس کے جو خاص امتحانی مقامات تھے اور وفاق المدارس طلبہ پاکستان کے گزشتہ سالوں کے امتحانات میں جو سوالات آئے تھے ان کو پہلے لکھا گیا ہے، اور سال کی ترتیب بھی رکھی گئی ہے۔ مطلب اگر 1432 ہے تو پہلے 1432 کا پیپر، 1433 کا، پھر 1434 کا، پھر 35 کا، اس طرح سے اس کو حل کیا گیا ہے۔ باقی آپ کو اس ترتیب کا فائدہ کیا حاصل ہوگا وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا۔ پھر اگر آپ اس کو معارف الحدیث کو دیکھیں تو اس کے اندر بھی ہم نے جو ہے جلدوں کی ترتیب سے اس رکھا ہے۔ جلد دوم کے اندر جو سوالات آئے ہیں ان کو پہلے رکھا ہے، پھر جلد سوم کے سوالات کو رکھا ہے، اور پھر جلد چہارم کے سوالات کو رکھا ہے، اور ان کے اندر بھی ہم نے سالوں کی ترتیب جو ہے برقرار رکھی ہے۔ تو سب سے پہلے 1434 کے پرچہ جات میں جو سوالات آئے تھے وہ پہلے لکھے ہیں، پھر اس کے بعد 1435 والے لکھے ہیں، اور اس کے بعد الاخری ہم 1444 تک اس کو لے کر چلے ہیں۔ اور دوسرا آپ لوگ یہاں پر دیکھیں گے کہ ہم نے جو ہے معارف الحدیث کے اندر چونکہ بڑی کتاب ہے اور طلبہ و طالبات کو اس چیز میں بھی پریشانی کا سامنا ہوگا کہ ان کو احادیث نہیں ملیں گی۔ اگر ایک حدیث یہاں پر ہم نے لکھی ہے تو ان کو کتاب میں ڈھونڈنا مشکل ہوگا، تو آسانی کے لیے ہم نے یہاں پر صفحہ نمبر کو بھی لکھا ہے کہ آپ وہ صفحہ نمبر دیکھ کر آسانی سے اپنی کتاب میں کھول کر وہاں پر نشان لگا سکتے ہیں اور اس جگہ کو، اس مقام کو اچھے سے یاد کر سکتے ہیں۔ تو جی
तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं कि आपने इम्तिहान की तैयारी किस तरह से करनी है। देखें, आप अपने तरीके से तो इम्तिहान की तैयारी जैसे आपके असातिज़ा आपको करवा रहे हैं या आप 10 साल पर्चा जात देखते हैं, कोई पास पेपर देखते हैं, तो आप उससे कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको ये PDF फाइल देखने के बाद मालूम होगी कि हमने तकरीबन 10 से 15 सालों के पर्चे जात देखे हैं, तो उसके अंदर वफाकुल मदारिस पाकिस्तान का तरीक़ाकार देखा है। तो बहुत कम ऐसे सवालात हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। मतलब ये नहीं हुआ कि एक सवाल पहले 1431 के अंदर आया है, फिर वही सवाल जो है 1433 के अंदर आ गया है, वही सवाल जो है 1435 के अंदर आ गया है। बार बार एक सवाल आ रहा है। अगर आप उसको अभी याद कर लेते हैं तो हो सकता है कि आने वाले इम्तिहानात में आपको वो सवाल आ जाए और आपको नंबर मिल जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। से मुराद ये है कि अगर 50 सवालात हैं, 50 में से 49 सवालात ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं, जो पहले किसी भी पर्चे में नहीं आए हुए। तो ये चीज़ आपको ये PDF फाइल से ही मालूम होगी। अदरवाइज़ आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मुकम्मल आपको जाँच पड़ताल करनी पड़ेगी, फिर आपको मालूम होगा। तो आपकी सहूलत के लिए हमने यहाँ पर मुकम्मल तरतीब के साथ इसको लिख दिया है। तरीक़ाकार ये है कि आप इस फाइल को लेंगे। अगर आप मुकम्मल PDF फाइल चाहते हैं जिसके अंदर आपके मुकम्मल दर्जे की किताबों के सवालात होंगे जिनको इसके अंदर नकल किया हुआ होगा, आप अगर चाहें तो ये PDF फाइल सिर्फ 100 रुपये के अंदर हमसे हासिल कर सकते हैं। और अगर आप ये PDF फाइल हासिल नहीं करना चाहते, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसके स्क्रीनशॉट लेकर दिखा दूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को वॉच करके आप उन स्क्रीनशॉट की मदद से अपनी किताब पर निशानात लगा सकते हैं और उन मकामात को याद कर सकते हैं। जी, तो हमारे पास यहाँ पर चौथा नंबर है कि तफसीर के ख़ास इम्तिहानी मकामात। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आपके कुरान करीम के तकरीबन 10 पारों की तफसीर है और यहाँ पर वफाकुल मदारिस पाकिस्तान को इख्तियार है कि वो जहाँ से मर्जी चाहे आपको सवाल दे दे, आपको सवाल हल करना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले अर्ज़ किया कि बार बार सवाल रिपीट होने वाला ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं है। जो सवाल भी आ रहा है वो नया आ रहा है, पहले पिछले पर्चे जात में वो सवाल नहीं आया। ठीक, तो ऐसे में वक्त कम है और आप पूरे 10 पारों की तैयारी नहीं कर सकते, ये मैं भी जानता हूँ। तो आपकी आसानी के लिए हमने यहाँ पर चंद सूरतें मुंतखब की हैं। अगर आप उन सूरतों की तैयारी कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला निहायत ही आसानी के साथ आपके तफसीर के तीनों सवालात जो हैं हल हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर तकरीबन 8 सूरतों को निकाला है और इनको 3 जगह पर तकसीम किया है। यानी कि आपने चूंकि 3 सवालात हल करने हैं तो इसी तरतीब से 3 जगह पर 8 सूरतों को तकसीम किया है। अगर आप इस तरतीब से इन सूरतों को याद कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपके तीनों सवालात बिल्कुल आसानी से हल हो जाएंगे। तो पहले नंबर पर हमारे पास यहाँ पर है सूरत यूनुस और सूरत हूद। ठीक, आप लोग अगर इन दोनों सूरतों की अच्छे से तैयारी कर लें तो इंशाअल्लाह ताला आपका पहला सवाल तफसीर का निहायत ही आसानी से हल हो जाएगा। दूसरे नंबर पर हमारे पास यहाँ पर है सूरतुल राद, सूरत इब्राहिम और सूरतुन नहल। आपने अगर इन तीनों सूरतों की अच्छे से तैयारी कर ली तो आपका तफसीर का दूसरा सवाल भी आसानी से हल हो जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे पास यहाँ पर 3 सूरतें हैं, सूरत बनी इसराइल, सूरत अंबिया और सूरत नूर। तो आपने इन तीनों सूरतों की भी अच्छे से तैयारी करनी है। इंशाअल्लाह ताला इन तीनों सूरतों से आपका तफसीर का जो तीसरा सवाल है वो भी हल हो जाएगा। बाकी आप लोगों ने एक और चीज़ यहाँ पर याद करनी है, वो है कि आपने इन 8 सूरतों को तो याद करना ही है, लेकिन साथ साथ आपने मुकम्मल जितनी भी आपकी सूरतें बनती हैं इसके अलावा आपने उन सब का शान नुज़ूल याद करना है और इन सूरतों के अंदर जो जो ख़ास वाक़यात बयान हुए हैं। मिसाल के तौर पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है जादूगरों के साथ, या फिर हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम का वाक़या है, या सामरी का वाक़या है, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का वाक़या है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या है, या फिर आप देखें कि जिन जिन अंबिया के वाक़यात ख़ास तौर पर बयान हुए यहाँ पर, तो आपने उन पर थोड़ी सी नज़र कर लेनी है। अगर आपसे पर्चा के अंदर कोई भी सवाल पूछा जाए तो आप उसको आसानी से हल कर सकें। तो अगर आप इस तरीके से अपने तफसीर के पेपर की तैयारी करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप इस पर्चे के अंदर बहुत अच्छे नंबर हासिल करेंगे। बाकी आप लोगों के जहन में ये बात होगी कि जी ये 8 सूरतें क्यों मुंतखब की और क्या गारंटी है इन्हीं से आपका पर्चा आएगा। तो जी
آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ وفاق المدرسہ پاکستان نے تو تمام صورتوں سے پرچہ دیا ہے. ہم نے جو ہے اس PDF فائل کے اندر مکمل لکھ دیا ہے. آپ اگر اس کو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ تمام صورتوں سے پرچہ آیا ہوا ہے. آپ اگر یہاں پر ذرا فہرست کو ہی دیکھ لیں تو سورہ یونس سے بھی سوالات آئے ہیں، سورہ ہود سے آئے ہیں، سورہ رعد سے آئے ہیں، سورہ ابراہیم سے آئے ہیں، سورہ حجر سے آئے ہیں، سورہ نحل سے، بنی اسرائیل سے، کہف سے، مریم سے، طٰہٰ سے، انبیاء سے، حج سے، سورۃ المؤمنون سے، اور آخر میں جی سورۃ النور سے، سورۃ الفرقان سے، سورۃ الشعراء سے، سورۃ النمل سے اور سورۃ القصص سے. اب ہر سورت سے سوالات آئے ہوئے ہیں. اگر آپ پورا یاد کرنا کی ہمت رکھتے ہیں تو آپ پورا یاد کر لیں. اگر آپ پورا یاد نہیں کر سکتے تو ہم نے یہاں پر ان 8 صورتوں کو منتخب کیا ہے کہ اکثر وفاق المدارس پاکستان کے امتحانات میں ان صورتوں سے سوالات آتے ہیں. مثال طور پر اگر آپ دیکھیں، میں آپ کو ذرا اس کی تفصیل بتا دوں کہ ہم یہاں پر سورۃ یونس کو دیکھ لیں تو سورۃ یونس کے اندر جو ہے 1432 کے اندر بھی سوال آیا تھا شروع سے، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان الناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم الی آخری. اس کے بعد 1433 کے اندر بھی سوال آیا ہے، 1434 کے اندر بھی آیا ہے، اس طرح 1435 کے اندر بھی آیا ہے، 36 کے اندر بھی آیا ہے، 39 کے اندر بھی آیا ہے. سالوں کے اندر جو ہے سوالات آئے ہیں. تو آپ اگر اس صورت کو یاد کر لیتے ہیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس کے اندر سے ایک سوال ضرور آئے گا گزشتہ ترتیب کے مطابق. تو آپ اگر اس صورت کو یاد کر لیتے ہیں تو آپ کا پہلا سوال جو ہے بالکل آسانی سے حل ہو جائے گا. اگر آپ یہاں پر بطور مثال کے سورۃ الرعد کو دیکھ لیں تو جی سورۃ الرعد کے اندر 1431 کے اندر بھی سوال آیا ہے، 1432 کے اندر بھی آیا ہے، 1433 کے اندر آیا ہے، 1434 کے اندر آیا ہے، 36 کے اندر آیا ہے، 37 کے اندر آیا ہے، 38 کے اندر آیا ہے. تو اس صورت سے اتنے زیادہ سوالات آئے ہیں تو ہم نے اس لیے اس صورت کو منتخب کیا ہے کہ امید ہے کہ جی آپ کا ایک سوال جو ہے اس مرتبہ بھی اس صورت کے اندر سے آئے گا. اگر آپ اس صورت کو یاد کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کا دوسرا سوال جو ہے آسانی سے حل ہو جائے گا. اس طرح پھر ہم نے اس کے سورۃ ابراہیم کو ملا دیا ہے اس کے ساتھ اور سورۃ النحل کو ملا دیا ہے. اب سورۃ النحل کے اندر بھی 1431 کے اندر سوال آیا ہے، 34 کے اندر آیا ہے، 35 کے اندر آیا ہے، 36 کے اندر، اور 1444 یعنی گزشتہ سال کے اندر بھی اس کے اندر سے سوال آیا ہوا ہے. تو اگر آپ ان 3 صورتوں کو سورۃ ابراہیم، سورۃ النحل اور سورۃ الرعد کو یاد کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آسانی کے ساتھ آپ کا دوسرا سوال جو ہے وہ حل ہو جائے گا. اس طرح اگر آخر میں آپ دیکھیں تو ہم نے یہاں پر آپ لوگوں کو کہا تھا کہ جی سورۃ بنی اسرائیل تیسرے نمبر پر، سورۃ بنی اسرائیل کے اندر 1437 کے اندر سوال آیا ہے، 1441 کے اندر آیا ہے، 1438 کے اندر آیا ہے، 39 کے اندر آیا ہے، 43 کے اندر آیا ہے اور 1444 کے اندر آیا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس صورت کو یاد کر لیتے ہیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ آپ ایک سوال آسانی سے حل ہو جائے گا. اس طرح بھی سورۃ انبیاء ہے، 1432 کے اندر آیا ہے، 39 کے اندر، 40 کے اندر، 44 کے اندر، گزشتہ سال بھی اس کے اندر سے سوال آیا ہوا ہے. پیچھے ہم نے جو ہے یہاں پر سورۃ نور کو رکھا ہے، نور کا 1433 کے اندر آیا ہے، 1435 کے اندر، 40 کے اندر سوالات آئے ہوئے ہیں اور امید کی جا سکتی ہے کہ اس سال بھی آئے گا کیونکہ سورۃ النور ایسی صورت ہے جس کے اندر بہت زیادہ احکامات بیان کیے گئے ہیں اور خاص طور پر وہ احکامات جو ہیں عورتوں کے متعلق ہیں، ٹھیک، گھر بار سے متعلق ہیں، پردے کے متعلق ہیں. تو امید یہ کی جا سکتی ہے کہ اس سال بھی اس کے اندر سے ایک سوال ضرور آئے گا. تو اس سے آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ جی میں کوئی ہوا میں تیر نہیں پھینک رہا بلکہ مکمل طور پہ میں تحقیق کر کے آپ لوگوں کو یہ صورتیں منتخب کر کے بتائی ہیں. اگر آپ ان صورتوں کو یاد کر لیتے ہیں تو آپ کا تفسیر کا پرچہ انشاءاللہ تعالی انتہائی آسانی سے حل ہو جائے گا. 5ویں نمبر ہم یہاں دیکھتے ہیں معرف الحدیث. جی ہم یہاں پر بات کرنے والے ہیں کہ آپ نے معرف الحدیث کے پرچے کی تیاری کس طرح سے کرنی ہے. گزشتہ سالوں کے اندر پرچہ کس طرح سے آتا رہا ہے اور اس سال پرچہ کس طرح سے آئے گا کیونکہ وفاق المدرسہ پاکستان کی جانب سے اس کا مکمل پیپر پیٹرن جو ہے وہ چینج کر دیا گیا ہے. اگر آپ نئے پیٹرن کے مطابق تیاری نہیں کرتے تو آپ کے اچھے نمبر نہیں آ سکتے. تو جی اگر آپ دیکھیں معرف الحدیث کے پرچے کو 1434 اور 1435، 36، 37 کے اندر جو پرچہ آتا تھا اس کی ترتیب کچھ اس طرح سے تھی. پہلے 2 سوال السوال الاول اور السوال الثانی، ان کے اندر ایک ایک حدیث مبارکہ دی جاتی تھی اور یہ کہا جاتا تھا کہ حدیث کا ترجمہ کریں، حدیث کی تشریح کریں اور حدیث سے مستنبط فوائد تحریر کریں. ٹھیک، یا پھر حدیث کا ترجمہ کریں اور واضح تشریح تحریر کریں، حدیث کا ترجمہ کریں اور مفہوم ذکر کریں، حدیث میں مذکورہ تمام خصلتوں کی خوب وضاحت کریں. اور تیسرے سوال کے اندر جو ہے معروضی سوالات دیے جاتے تھے جن کے اندر آپ نے ہاں یا نہ کے اندر جواب دینا ہوتا تھا. مثال کے طور پہ وضو کے بعد تولیہ اور رومال استعمال کرنا ناجائز ہے تو آپ نے اس کے آگے غلط لکھ دینا ہوتا تھا. اور دوسرے نمبر پر ہر نماز کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں تو یہ صحیح ہے تو آپ اس کے آگے صحیح کا نشان لگا دیں گے. تو اس طرح تیسرے سوال کے اندر آپ سے معروض سوالات کیے جاتے تھے
جن کا آپ نے ہاں یا نا کے اندر جواب دینا ہوتا تھا، جو کہ ایک آسان قسم کے سوالات تھے۔ طلبہ و طالبات آسانی سے ان کو حل کر لیتے تھے، لیکن 1439 سے ان سوالات کو ختم کر دیا گیا، معروض سوالات ختم کر دیے گئے، اور اس کے بعد سے تینوں سوالات کے اندر یعنی السوال الاول، السوال الثانی اور السوال الثالث، تینوں سوالات کے اندر جو ہے حدیث مبارکہ دی جاتی تھی جن کو آپ نے حل کرنا ہوتا تھا۔ اس کے بعد تھوڑا سا سوال کا طریقہ کار بھی چینج ہو گیا کہ جی آپ کو حدیث دی جاتی ہے، آپ نے حدیث کا ترجمہ کرنا ہے، حدیث کی روح سے رمضان اور شوال کے شروع ہونے کا مدار کس چیز پر ہے، صوم وصال کسے کہتے ہیں، اعتکاف کی تعریف اور فضیلت بیان کریں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں تو تھوڑا سا اسلوب کو مشکل کر دیا گیا ہے، اور اگر آپ ایک اور حدیث کے اندر دیکھ لیں، حدیث مبارکہ کا ترجمہ کریں، سال کے کون کون سے دن ہیں جن میں روزہ رکھنا منع ہے، مسجد نبوی کی فضیلت اور روزہ نبوی کی زیارت کی فضیلت حدیث کی روشنی میں واضح کریں۔ تو دیکھیں تھوڑا سا سوال کا طریقہ کار جو ہے مشکل ہو گیا، ٹھیک۔ اس کے بعد جو ہے تو یہاں پر پھر کیا ہوا جی، تیسرے نمبر پر پھر وفاق المدارس پاکستان نے پیپر پیٹرن جو ہے وہ چینج کر دیا اور سوالات کا طریقہ جو ہے وہ مختلف کر دیا۔ تو جی یہ چیز آپ کو میں نے بطور مثال کے سمجھانے کے لیے یہاں پر اپنی PDF فائل کے اندر 1444 کا جو پرچہ ہے گزشتہ سال کا، اس کو علیحدہ سے نقل کیا ہے۔ آپ اگر اس کے اندر دیکھیں تو یہاں پر آپ لوگوں کو سب سے پہلے جو ہے حدیث دی جاتی ہے، اور آپ لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ حدیث مبارکہ کا مطلب خیز ترجمہ لکھیں، اور حدیث کی تشریح نہیں پوچھی جاتی آپ سے، بلکہ حدیث کا کوئی ایک خاص فقرہ آپ لوگوں کو دیا جاتا ہے جس کی آپ نے مراد واضح کرنی ہوتی ہے کہ حدیث کے اس خاص فقرے سے کیا مراد ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو ہے یہاں پر جو اس چیز کا اضافہ کیا گیا ہے وہ حدیث مبارکہ کے اندر آئے ہوئے مشکل الفاظ کی آپ نے لغوی صرفی تحقیق کرنی ہے، مطلب کہ تیسرے نمبر پر یہاں پر جو ہے حدیث مبارکہ کے مشکل الفاظ کی لغوی صرفی تحقیق بھی ڈال دی گئی، جو کہ آپ نے کرنی ہے۔ آپ دیکھیں کہ گزشتہ سالوں کے سوالات کے اندر یہ چیز نہیں تھی، 1444 کے سوالات کے اندر آپ کو یہ چیز نظر آئے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے معروف الحدیث کے پرچے کی جو تیاری کرنی ہے وہ آپ نے 1444 کے پیٹرن پیپر کے مطابق کرنی ہے، جس کے اندر آپ سے حدیث مبارکہ کا ترجمہ پوچھا جائے گا، اور حدیث کے کسی خاص جملے کی آپ سے تشریح کروائی جائے گی، اور آپ سے ساتھ میں لغوی صرفی تحقیق بھی پوچھی جائے گی۔ تو آپ اگر یہ چیزیں یاد نہیں کریں گے تو آپ کو امتحان حال کے اندر مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے دراسات دینیہ اول کے 2 پرچے جات تفسیر اور معرف الحدیث ان کے بارے میں بات کی ہے، اور ان کے جو خاص امتحانی مقامات تھے اور تیاری کا جو طریقہ تھا وہ آپ لوگوں کو بتایا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے آنے والے دنوں میں آپ کے جو باقی 4 پرچے جات ہیں، فقہ کا ہے اور دیگر ہیں، صرف و نحو کے ہیں، ان کے بارے میں ویڈیو لے کر آئیں گے، ان کے بارے میں آپ لوگوں کو تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنی PDF فائل کی تصویر بنا کر سلائیڈ شو کے اندر یہاں پر لگا دی ہیں۔ آپ چاہیں تو اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، چاہیں تو اپنی کتاب پر اس جگہ کو مارک کر سکتے ہیں اور اپنی امتحان کی تیاری کر سکتے ہیں، اور اگر آپ یہ کام نہیں کرنا چاہتے تو آپ جو ہے صرف 100 روپے کے اندر ہم سے یہ PDF فائل حاصل کر سکتے ہیں۔ PDF فائل حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنی اسکرین پر WhatsApp نمبر شو ہو رہیں گے، آپ اس نمبر پر میسج کریں، انشاءاللہ تعالی کچھ ہی وقت میں آپ لوگوں کو PDF فائل سینڈ کر دی جائے گی۔ تو اس کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔